جس مزار میں تم بیٹھے ہو نا، اس مزار میں تم بیٹھے ہو. اور حضرت نے سچ کہا. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ان علی عنده علم الظاہر والباطن. کہ حضرت علی المرتضیٰ قرآن مجید کے ظاہر کے لیے عالم تھے، قرآن مجید کے باطن کے لیے عالم تھے. ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے، ہر آیت کا ایک باطنی معنی ہوتا ہے. ظاہری معنی ظاہری علماء جانتے ہیں، باطنی معنی باطنی علماء جانتے ہیں. مگر سن لیجیے اس کا کیا مطلب ہے، غار سے کیا مراد ہے. کیونکہ وقت نہیں میں اگر زندگی رہی اور اگلے 14 شریف میں حاضری کا شرف ملا تو اس پر میں بڑی وضاحت کے ساتھ بحث کروں گا. اجمالی طور پر سبق صرف سنا کے بعد کو 5 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. امام بطنی نے تفسیر عرائض البیان میں بڑا خوبصورت معنی کیا کہ وہ دنیا کی کوئی غار نہیں تھی. اسے بھی دنیا کی غار نہ سمجھنا. وہ غار کس چیز کی غار تھی؟ جس کے اندر ولی رہے. آپ فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے اخفاہم فی کہف الاسرار واشہدہم مشاہدۃ الجمال. امام بقری نے شرازی میں لکھا کہ اللہ رب العزت نے ان ولیوں کو اسرار کی، معرفت کی، رموز کی غار کے اندر چھپایا. وہ اسرار کی غار کے اندر مستور ہو گئے، محجوب ہو گئے. اور مستور جب ہوئے تو پھر اشہدہم، وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے تو پوشیدہ ہو گئے. یہ حضور کی بلال بڑی بات اس عبارت کے اندر ہے. بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں نے نصف شب کے بعد دیکھا آپ کا بدن ٹوٹتا جا رہا، آپ نظر سے غائب ہو گئے. فجر کی اذان سے پہلے دوبارہ تشریف لائے. میں نے فجر کی نماز ادا کی. میں نے پوچھا حضور کہاں چلے گئے؟ فرمایا میری زندگی تک یہ راز ظاہر نہ کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں. حضور پانا ہو گئے. فرمایا جب سورج نکلتا ہے تو ستارے ختم تو نہیں ہو جاتے. فرمایا جب سورج نکل آتا ہے تو ستارے ختم تو نہیں ہو جاتے. جب ولی اللہ کی قرب کی آغوش میں چلا جاتا ہے، جب ولی اللہ کے قرب کی آغوش نورانیت میں جب چلا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مستور و محجوب ہو گیا. وہ مستور و محجوب نہیں ہوتا، چونکہ سورج کا غلبہ ہوتا ہے. کہ سورج کا غلبہ ہوتا ہے. اسرار کے اندر مخفی کر دیا. اور جب اسرار کے اندر مخفی کر دیا وَأَشْهَدَهُ مُشَاهَدَةَ الْجَمَالِ، جب اسرار کے اندر مخفی تھے پھر اللہ رب العزت نے ان ولیوں پر کیا کرم کر دیا، کیا کرم کر دیا. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ. اس سے بڑھ کر میں ولیوں کی شان کیا بتاؤں. اس کے تحت امام قرطبی نے لکھا کہ اہل جنت کے اندر اللہ کا دیدار کریں گے. اور یہ تو ولی تھے کتنی دیر خدا کا دیدار کرتے رہے، اور وہ بھی اسرار کی غار میں. امام بخاری نے لکھا کہ جب اللہ نے انہیں اسرار کی غار میں مستور و محجوب کر دیا، پھر پردے ہٹ گئے، پھر حجابات ہٹا دیے گئے. پھر پردے جب ہٹا دیے گئے، رب کا جلوہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہا. فَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. آخری بات دس کر رہا ہوں. فرمایا ہم بدلتے تھے انہیں دائیں جانب بائیں جانب. کیا بیان کیا؟ وَنُقَلِّبُهُمْ بَيْنَ الْفَنَاءِ وَالْبَقَاءِ. کبھی انہیں مقام فنا پر لے جاتے تھے، کبھی انہیں مقام بقا پر لے جاتے تھے. حضور اس کی دلیل ہے کہ اللہ بھی مجھ سے پوچھے نا، اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی ولی بغیر کھائے پیے 309 سال تک نہیں رہ سکتا. جسم ناسوتی ضرور تھا مگر خدا کبھی انہیں ناسوتی مقام پر لے جاتا تھا، کبھی ملکوتی مقام پر لے آتا تھا، کبھی مقام فنا پر جاتے تھے، کبھی مقام بقا پر لے جاتے تھے. ایک بولا اگر اجازت دو تو اور کہتا چلا جاؤں. تنزل
تنزلات ستہ اس کو بیان کیا تحفہ وسلم حضرت شیخ مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں ایک پہلا مرتبہ، یہ تمام مراتب ہیں، اگر حضور اجازت دیں گے تو اگلے انشاءاللہ چودھری شریف پر تھوڑی سی بات پر میں اس پر بھی کر دوں گا۔ تنزل نزول کو کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے نزول تو حدوث کو مستلزم ہے، اس ذات قدیم نے تنزل کیسے کیا؟ اس کا معنی دیا تکشف میں مولانا چکری تھانوی نے، وہ کہتا ہے تنزل ایک ظہور، تنزل کا مطلب ظہور ہے، وہ جو پہلا مرتبہ ہے احدیت، یہ ذات بحت ہے، جب وہ ذات بحت ہے تو مجہول النعت ہے، تو مجہول الصفت ہے، وہ ذات مطلقہ ہے، وہ ذات بحت ہے، اس کے اندر کسی صفات کا تعلق نہیں ہے، یہ ایک مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ آخری جملہ ختم، جو جملہ حضور کی بات میں سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ نگاہ کرم فرما دے، ایک مرتبہ ہے مرتبہ وحدیت، مرتبہ وحدت، مرتبہ وحدت یہ ہے، اس کو بیان کیا سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اشارت فریدی میں، اور یہ جملہ آپ سنیں گے آپ تڑپ جائیں گے، جو سمجھنے والے ہیں وہ تڑپ جائیں گے کہ ادھر تو وہ ذات لا تعین ہے احدیت میں، ادھر جب وہ مرتبہ وحدت میں ظاہر ہوا تو اس